السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آپ حضرات کی خدمت میں پیش ہے مشن تقویت امت کی چوتھی قسط، جس کا عنوان ہے معاشرے میں علماء کی ذمہ داریاں کیا ہیں، کیا علماء کے لیے کمانا مناسب ہے، اور جس کے ذیلی عنوانات ہیں کہ علم کسے کہتے ہیں، تعلیم کا مقصد کیا ہے، مغرب کا مقصد تعلیم، جرمن مفکر کا مغرب پر تبصرہ، نبوی پیراڈائم، شاہی پیراڈائم، ایمرجنسی پیراڈائم، مدرسے کا پیراڈائم کون سا ہونا چاہیے، کیا علماء کے لیے کمانا مناسب ہے، علماء کے لیے 4 معاشی آپشنز، صلاحیتوں کی بنیاد پر میدان کار کا انتخاب، مشن پر مبنی نیٹ ورک کا قیام اور فائدہ، دورے کے طلباء سے ریسرچ پیپر لکھوایا جائے، ریسرچ پیپر لکھوانے کے 3 فوائد۔ تو اب ہم اس کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ تو پہلے کچھ بیسک کنسیپٹس اور تصورات کو کلیئر کرنا واضح اور ضروری ہے۔ نمبر 1، علم کسے کہتے ہیں۔ نمبر 2، تعلیم کا مقصد کیا ہے۔ علم کہتے ہیں اس تجزیاتی قوت اور انالیٹیکل پاور کو جس کے ذریعے انسان اولاً معلومات حاصل کرتا رہتا ہے، پھر ان معلومات کو مرتب کرتے ہوئے مجہولات کو حاصل کرتا رہتا ہے۔ اس تعریف پر غور کیجئے کہ اس کے 4 اجزاء ہیں: تجزیاتی قوت، نمبر 2 معلومات، نمبر 3 ترتیب دینے کا عمل، اور نمبر 4 مجہولات تک رسائی، اور چاروں مسلسل ارتقاء پذیر اور بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اب اس آیت کو پڑھیے، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ۔ تو تعلیم کا مقصد ہے پرابلم سالونگ، یعنی پرابلم کو دور کرنا۔ اب یہاں ایک بات سمجھیے کہ علم دین 2 الفاظ سے مرکب ہے، علم اور دین۔ جب تک انسان پر مطلق علم کی تعریف صادق نہیں آئے گی، تب تک علم دین پڑھ کر بھی وہ عالم نہیں کہلایا جا سکتا، کیونکہ وہ قرآن و حدیث کے ہزاروں صفحات پڑھ تو جائے گا، مگر ترقی یافتہ تجزیاتی قوت کے نہ ہونے کی بنا پر وہ قرآن و حدیث میں پڑھی ہوئی معلومات کو مرتب کر کے مجہولات تک رسائی حاصل نہیں کر پائے گا، اور تعلیم کے مقصد یعنی پرابلم سالونگ کو کبھی پورا نہیں کر پائے گا۔ چہ جائے کہ علم دین و شریعت کے مقاصد دینی اور دنیاوی مصالح کا حصول اور دینی و دنیاوی مسائل و مفاسد کو دور کر سکے۔ مغرب نے تعلیم کے اس مقصد کو سمجھ کر اس کا رخ کیپٹلزم اور پیسے کمانے کی جانب موڑ دیا۔ تو دیکھیے، آج اگر سب سے زیادہ منظم کوئی چیز ہے دنیا میں تو وہ ہے کمپنی، کیونکہ اپنی پوری تعلیم کو انہوں نے اپنے کارپوریٹ اور کمپنیوں کی ترقی کے لیے استعمال کیا ہے۔ محترم شاہد آوان صاحب نے فیس بک پر فریڈ آف شو آن کے ایک مقولے کا اشتراک کیا ہے کہ زوال دنیا کی ہر تہذیب پر آیا ہے۔ مشرق کا زوال تب ہوا جب اس نے سوچنا چھوڑ دیا، مگر مغرب کا زوال یہ ہے کہ اس نے زیادہ سوچا اور غلط سوچا۔ مشرق حقائق پر سو رہا ہے اور مغرب گمراہیوں میں بیدار ہے۔ علماء کی ذمہ داریوں کے حوالے سے پیراڈائم شفٹنگ، یعنی سوچنے کے طریقے کی تبدیلیاں۔ تو علماء کی ذمہ داریوں پر ہم 3 پیراڈائم کے لحاظ سے غور کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، نبوی پیراڈائم، کہ نبوت کو دی گئی ذمہ داریوں میں سے چند یہ تھیں: شریعت کے احکام کی تعلیم، امت میں ذہنی اور عملی تبدیلی کے لیے زبانی تبلیغ، ان کے معاشی، دینی، سماجی، سیاسی، تہذیبی، روحانی اور معاشرتی مسائل کی تعین کر کے ان کو حل کرنے اور ان کی صلاحیتوں کو استعمال کرنے کے لیے ایک ایکشن پلان تیار کرنا، اور پھر اس کو پریکٹیکل کر کے دکھانا اور لوگوں میں اس کو نافذ کرنا۔ تو آٹومیٹیکلی ایک عالم کی بھی یہ ساری ذمہ داریاں بنتی ہیں بطور وارث نبی ہونے کے۔ شاہی پیراڈائم، پھر پیراڈائم شفٹ ہوتا گیا۔ حکمرانی عموماً غیر عالم بادشاہوں کے ہاتھوں میں چلی گئی، علماء کو قضاء و تبلیغ و نصیحت سپرد کر دی گئی۔ اچھا، اس کے بعد ایمرجنسی پیراڈائم، پھر مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد ایمرجنسی پیراڈائم کا ظہور ہوا، جس میں آدمی ڈیولپمنٹ اور ترقی کے بارے میں نہیں بلکہ سروائیول اور بقا کے بارے میں سوچتا ہے۔ یعنی مسلم قوم کو صرف زندہ رہنے کے لیے اگر کوئی ایک چیز درکار ہو تو وہ کیا ہوگی؟ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے علم دین و شریعت کو چنا۔ وہاں سے عالم کا ڈومین یعنی میدان فکر و عمل، تعلیم و تعلم اور امت کے دین کی حفاظت قرار پایا۔ اب یہ 3 پیراڈائم ہوئے، چشمے کے 3 لینسز ہوئے، جن میں سے دیکھ کر ہم ایک عالم کی ذمہ داریوں کی تعین کر سکتے ہیں۔ میں بہرحال لن يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها کو سامنے رکھتے ہوئے پہلے پیراڈائم پر ہی شفٹ ہونا چاہوں گا، مدرسے کا پیراڈائم۔ ہمارے مدارس نے مولانا قاسم نانوتوی کے اس ایمرجنسی پیراڈائم میں علماء کے لیے متعین کیے گئے محدود ڈومین کو اپنا اول و آخر سمجھ رکھا ہے، اور قرآن و حدیث و فقہ کی درس و تدریس کو اپنا مطبع نظر بنا رکھا ہے۔ زیادہ سے زیادہ زبانی تبلیغ، واعظ اور تقریر کر لیتے ہیں اور بس
ہم نے علماء ہونے کا حق ادا کر دیا۔ حالانکہ خود مولانا قاسم نانوتوی نے ایمرجنسی حالات کی بنا پر بقول شیخ الہند درس و تدریس کا صرف پردہ ڈالا ہوا تھا، اور ان کی اصل فکر ہمیں شیخ الہند میں عملی طور پر نظر آتی ہے، جس کا صاف عندیہ نبوی پیراڈائم کی طرف رجوع ہے۔ کیا علماء کے لیے کمانا مناسب ہے؟ دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مذکورہ ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے معاشرے کے دماغ کے طور پر کام کیا کرتے تھے۔ اس لیے علماء بھی قوم کا دماغ ہے، اور دماغ کا کام طاقت اور وسائل کا حصول نہیں ہوتا، بلکہ لوگوں کے پاس موجود طاقت اور وسائل میں اضافہ اور ان کو صحیح استعمال کروانا ہوتا ہے۔ دماغ کا دیا ہوا آئیڈیا خود ایک ایسی طاقت ہے جو تمام مذکورہ طاقتوں کا مرکز اور سینٹر ہے، اور یہ آئیڈیاز جنم لیتے ہیں اپنی اور امت کی ترقی کی پلاننگ کی نیت سے، قرآن و حدیث میں تعلیم و تعلم کے ذریعے اپنی تجزیاتی قوت کو استعمال کرنے سے، نہ کہ محض پڑھنے پڑھانے سے۔ تو جو ہی وہ دماغ کسی اور طاقت کے حصول کی جانب لپکتا ہے، فوراً وہ اپنے مرکزی طاقت یعنی آئیڈیا سے کسی نہ کسی حد تک جدا ہو جاتا ہے، جس کی بنا پر اس کی سوچ کی رفتار دھیمی پڑ جاتی ہے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بننے کے بعد کسب حلال سے روک کر بیت المال سے ان کا وظیفہ مقرر کروایا تھا۔ لہذا یا تو قوم اس دماغ کا خرچ اٹھائے، جیسے پہلے شاہی خزانے اور بیت المال سے علماء کی کفالت کی جاتی تھی۔ نمبر 2، یا پھر اس کے فیملی ممبرز اور خاندان میں سے کوئی اس کی کفالت کر لے۔ مثلا 2 یا 4 بھائیوں میں سے 2 بھائی تعلیم و تعلم میں لگ جائیں اور بقیہ 2 ان کا صرفہ برداشت کریں۔ میرا ایک دوست ہے، ان کے والدین نے کچھ اسی طرح کی ترتیب بنا رکھی ہے۔ نمبر 3، یا پھر وہ کوئی پیسو بزنس کرے جس میں اس کی جسمانی شمولیت نہ ہو، مثلا پارٹنرشپ وغیرہ۔ نمبر 4، یا پھر وہ غربت اور بقدر کفایت روزی کو اختیار کر لے۔ ان کے علاوہ، ان 4 کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے اگر وہ قوم کا دماغ بننا چاہتا ہے۔ تو یہ قدم قدم بلائیں یہ سواد کوئے جانا، یہ قدم قدم بلائیں یہ سواد کوئے جانا، وہ یہیں سے لوٹ جائے جسے زندگی ہو پیاری۔ وارث نبی ہونا اتنا آسان نہیں ہے۔ جن فضلہ کو دماغ بننے اور تعلیم و تعلم سے دلچسپی نہ ہو، وہ کیا کریں؟ دیکھیے، اس وقت ہمارے مدارس کے پاس سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ جس کو پڑھنے پڑھانے سے دلچسپی نہ ہو، اس کے لیے ہمارے پاس کوئی خاص متبادل نہیں ہے۔ تو دیکھیے، جب ہم اس نبوی پیراڈائم پر شفٹ ہو جائیں گے تو خود بخود ہمیں یہ ضرورت محسوس ہونے لگے گی کہ ہمیں اپنے فضلاء کو نبی اور صحابہ کی تقلید کرتے ہوئے ہر فیلڈ میں رہنمائی اور قیادت کا فریضہ انجام دینے کے لیے تیار کرنا ہے، خواہ وہ الحاد کا مقابلہ ہو یا دیگر باطل نظریات کا جدید اسلوب میں رد، خواہ وہ اپنوں میں تبلیغ کا کام ہو یا غیروں میں دعوت کا، یا پھر سوشل میڈیا پر اسلام کی اشاعت کے لیے کنٹینٹ میکنگ اور مواد سازی کا کام ہو، خواہ وہ حکومت ہو یا سیاست و معیشت یا پھر IT ڈپارٹمنٹ، خواہ وہ خدمت خلق ہو یا سوشل ایکٹیویزم اور مجموعی ڈیولپمنٹ کی پلاننگ، خواہ وہ تعلیم و ریسرچ اور سائنس کا میدان ہو یا تصنیف و خطابت کا، خواہ وہ ادب کا جہان ہو یا شعر گوئی کی دنیا یا پھر قرات و نعت خوانی کا فن۔ خصوصاً جمالیاتی ذوق کی آبیاری تو ہمارے ایجنڈے میں ہے ہی نہیں، ورنہ آج ہمارے اپنے اسٹوڈیوز ہوتے، خواہ وہ بزنس کی لائن ہو یا کوئی پروفیشن اور اسپورٹس۔ پھر ہم ان فضلاء کی صلاحیتوں کو پرکھ کر ہر میدان میں امت کی ضرورت کے مطابق اپنے فضلاء کو تیار کرنے اور بھیجنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارا مقصد ہر فاضل کو محض پڑھنے پڑھانے سے منسلک کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کی صلاحیتوں کو دیکھ کر امت کی ضرورت کے مطابق اس سے خدمت لینی ہے۔ وسید القوم خادمہم۔ ویسے بھی جتنی تعداد فضلاء کی ہمارے مدرسوں سے نکل رہی ہے، اتنے مدارس یا مساجد ہمارے پاس خالی ہیں نہیں جو ان سب کی کھپت ہو سکے۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ ایک حد تک کوشش کریں گے جڑنے کی مدارس سے، پھر کسی اور پروفیشن میں چلے جائیں گے۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ان فضلاء کو بس یوں ہی کسی اور فیلڈ میں جانے دیں، یا پھر مشن بیسڈ پلاننگ کے ساتھ متعینہ فیلڈ کے لیے مطلوبہ اسکلز ڈیولپ کر کے ان کو مختلف میدانوں میں بھیجیں اور احتساب کرتے رہیں، گویا امت کی ترقی کا ایک نیٹ ورک قائم ہو اور مدرسہ اس کا مرکز ہو۔ اس مشن بیسڈ نیٹ ورکنگ کا فائدہ یہ ہوگا کہ غبی بچہ بھی یہ سوچ کر مایوس نہیں ہوگا کہ میں ٹھیک سے قرآن و حدیث نہیں پڑھ پایا، لہذا میں نے اپنے 9-10 سال برباد کر دیا، بلکہ وہ بھی یہ سوچے گا کہ ہمارا مقصد تھا امت کا خادم بننا۔ وہ ذہین بھی تعلیم و تعلم کے ذریعے امت کی خدمت میں لگا ہے اور میں بھی امت کی خدمت کر رہا ہوں، بھلے ہی ہمارے فیلڈ الگ الگ ہیں۔ البتہ دوسرے شعبوں میں جانے والے ان علماء کو کسی نہ کسی صورت میں تعلیم و تعلم سے ضرور جڑنا چاہیے، خواہ وہ امامت یا درس قرآن و حدیث یا آن لائن 1-2 گھنٹے کی تدریس کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو۔ ایمرجنسی اقدام سر دست ہنگامی طور پر ہمیں سب سے زیادہ اس کی ضرورت ہے کہ دور حدیث والے ہر مدرسے میں سالانہ امتحان میں شرکت کے لیے مدرسوں میں پڑھائے جا رہے مضامین، خصوصاً علوم عالیہ سے متعلق کم از کم 200 یا 300 صفحات کا ریسرچ پیپر لکھنا لازمی قرار دے دیا جائے۔
اور اس کے لیے ایکسپرٹ اور ماہرین کی مدد لے کر 3 مہینے کا ایک کریش کورس کرایا جائے، جس میں ریسرچ میتھڈ اور ریسرچ پیپر رائٹنگ کے موضوع پر اساتذہ و طلباء کو ٹریننگ دی جائے۔ اور یقین جانیں ہمارے اکثر فضلاء اس قابل ہوتے ہیں کہ پی ایچ ڈی کے 4 سال کے مقالے 1 سال میں لکھ سکیں، وہ بھی معیاری مقالے اور بنا کسی اسکالرشپ کے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ اس احساس کے ساتھ فارغ ہوگا کہ میں مدرسے کا فارغ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ریسرچ اسکالر بھی ہوں۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ اپنا خارجی وقت اسی موضوع پر مطالعہ کرنے میں صرف کرے گا، گوگل سرچ کرے گا، اسی موضوع سے متعلق یوٹیوب پر مواد ڈھونڈے گا، اسی کے لیے سوشل میڈیا کو یوز کرے گا۔ یاد رکھیں، طلباء کی مکمل نگرانی اور موبائل کے استعمال پر کنٹرول اب ہمارے اختیار میں نہیں ہے، تو کیوں نہ انہیں مشن دے کر اس استعمال کو ایک حسین اور مفید موڑ دے دیا جائے تاکہ وہ زندگی بھر کے لیے موبائل کے صحیح استعمال کی عادت اپنا لیں۔ تو یہ تھی چوتھی قسط، اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس سلسلے میں مزید جو بھی آپ کے ذہن میں کوئی آئیڈیا آ رہا ہو تو آپ اس کو ہمارے ساتھ شیئر کریں، اور یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اپنے جو فکر مند حضرات ہیں ان کے ساتھ اس چیز کو شیئر کریں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو یعنی فکر مند ساتھی ہیں ان سے تمام حضرات کا ایک پورا ایک نیٹ ورک قائم ہو، تاکہ ہم زمینی سطح پر کچھ یعنی ایسا کام کر سکیں جس سے امت مسلمہ کا فائدہ ہو۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔